اس خیال کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو عقیدہ مذہب اہل بیت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ان کا نزول ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی علیحدہ کوئی زیارتیں بنائیں، وہ اس مکتب اہل بیت کے ہاں جو خزانے زیارتوں دعاؤں اور ان چیزوں کے موجود ہیں، جو قرآن ان کا ہے، جو حدیثیں ان کی ہیں، جو زیارتیں ان کی ہیں، جو دعائیں ان کی ہیں، جو خزانے ان کے پاس ہیں، جو لے کے حضرت رسول اکرم سے امام حسن عسکری و امام زمان علیہ السلام تک اس خاندان سے جو تحفے ہمیں ملے ہیں وہ تو انہیں قبول نہیں ہے، جائیں یہ اپنا کوئی علیحدہ دھرم بنائیں۔ ورنہ کون ہے کہ جو یہ نہیں جانتا ہے کہ فقط زیارت وارث میں نہیں بلکہ جو بھی آپ کوئی زیارت اٹھائیں گے تو ہر طرف سے آپ کو ہر امام کے بارے میں یہ جملہ ملے گا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ تو زیارت امام حسین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت امیر المومنین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت زہرا پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت رسول اکرم پڑھے گا تجھے یہ ماننا پڑے گا، تو زیارت امام حسن مجتبیٰ پڑھے گا، امام حسین کی زیارت، امام زین العابدین کی زیارت پڑھسو یا نہ پڑھسو، زیارت ویسو یا نہ ویسو، ادھر ہی بیٹھے رہو۔ یہ کل انکار کر دیں گے کہ یہ قبریں بھی معصومین کی نہیں ہیں، جب یہ اپنے غلو کے عروج کی طرف جائیں گے اور جب یہ اپنی من گھڑت کہانیوں کو اور زیادہ بلند کریں گے تو یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مٹی میں دفن ہو، اور کل آگے بڑھ کے یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ شمر کا خنجر حسین کی گردن کو کاٹے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی گستاخیوں کے آغاز کو، اور دور بھی ان نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ بالآخر ان کا وہی حال ہوگا کہ جو مکے کے مشرکین کا ہوا تھا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو حقائق سے آگاہ کریں۔ کیا خیال ہے یہ زیارتیں ہم نے بنائی ہیں، اس دور کے علماء نے بنائی ہیں؟ میرے پاس سیت پور کا ایک خط آیا ہے، وہ سوال کرتا ہے مجھ سے کہ یہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور دعائے کمیل یہ ائمہ کا فرمان نہیں ہے، نہ نہج البلاغہ علی کا فرمان ہے، نہ صحیفہ سجادیہ زین العابدین کا فرمان ہے، اور نہ دعائے کمیل امیر المومنین کی تعلیم کردہ دعا ہے، بلکہ یہ سب کچھ مولویوں کا من گھڑت افسانہ ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ایسی باتیں کیوں کرنے لگے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ مانتے ہیں اس کی تائید نہج البلاغہ نہیں کرتا، جو عقیدے انہوں نے عوام میں پھیلانا شروع کیے ہیں اس کی تصدیق صحیفہ کاملہ نہیں کرتا، جو کچھ انہوں نے من گھڑت خیالات گھڑنتو تیار کر رکھے ہوئے ہیں دعائے کمیل اس کی تائید نہیں کرتی، اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ بھی کہیں گے کہ قرآن بھی چونکہ ہمارے خیالات کی تائید نہیں کرتا اس لیے قرآن بھی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے ان مجالس کو ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھنا مومنین کا فرض۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، یہ پتا ہے آپ کو کہ لفظ اشہدو کہاں بولا جاتا ہے؟ جی یہ لفظ اشہدو ایک مؤمن کہاں بولتا ہے؟ آذان میں کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اشہد ان امیر المومنین علی۔ یہ اشہدو کا مطلب کیا ہو؟ گواہی تو آپ عدالت میں بھی جا کے دیتے ہیں، یہ وہی گواہی ہوتی ہے؟ نہیں، یاد رکھ یہ لفظ اشہدو تب تجھے بولنے کا حق حاصل ہے جب پہلے تیرے دل میں اس پر ایمان موجود ہے۔ اگر تیرے دل کا عقیدہ کچھ اور ہے تو تیری زبان اشہدو کہہ کے منافقت کر رہی ہے۔ کیا سورہ المنافقون اسی بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے یا نہیں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا، ہن ذرا یاد کرائے اگلا جملہ قرآن دا کیا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا
نشہد انک لرسول اللہ. جب تیرے پاس آتے ہیں کون؟ منافق، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور یقیناً تو اللہ کا رسول ہے. اس لیے کہ علماء اور طلباء جانتے ہیں کہ انک لرسول اللہ جبکہ نشہد بھی ساتھ آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی تاکید کا جملہ نہیں بنتا.